السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: السلام قبل الکلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی، اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آخرت کی بڑی زبردست تیاری کر رہے ہیں، اور آخرت ان کے دل دماغ پر چھائی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے معاملے میں نو ٹینشن کر دیا ہے۔ دنیا کے غم، دنیا کے ٹینشن، دنیا کی فکریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیے۔ ان کے مسئلے کچھ لمحوں میں اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے نمٹا دیتے ہیں
کہ ایک دنیا دار انسان جو دنیا میں پھنسا ہوا ہے، دنیا میں مشغول ہے، دنیا کی لالچ ہے، ہائے دنیا کر رہا ہے، اس کے مسئلے مہینوں میں حل نہیں ہوتے، اور جو آخرت بنا رہے ہیں ان کے مسئلے اللہ تعالیٰ دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، لمحوں میں حل کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایک قاعدہ ہے، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ اصل میں ایک بات سمجھنی ہے کہ یہ دنیا کس کی ہے، دنیا بنائی کس نے ہے، اور مالک کون ہے، خالق کون ہے، پالنہار کون ہے، اور یہ ساری دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے، اس دنیا پہ حکومت کس کی چل رہی ہے؟ فرمایا ایک اللہ کی، جو وحدہ ہے، اکیلا ہے، لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہ تنہا بادشاہ ہے، اس کا کوئی وزیر بھی نہیں، اس کا کوئی مشیر بھی نہیں، اس کے اوپر کسی کا حکم چلتا نہیں، اس کو کوئی دبا سکتا نہیں، وہ جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ اب جو حضرات اس دنیا میں آخرت بنانے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی آخرت بناتے ہیں اور کبھی دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پیسے کمانا دنیا نہیں ہے، بزنس کرنا دنیا نہیں ہے، دنیا کے رنگ میں جا کر پیارے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال کر اللہ کو یہ ثابت کرنا کہ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں گا اس وقت میں آپ کو ناراض کروں گا، یہ میرا فل اینڈ فائنل فیصلہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دنیا ہے کہ انسان رنگ بدل لیتا ہے، اور دوستوں کے ساتھ اس کو اللہ یاد نہیں آتے، اللہ کے نبی یاد نہیں آتے، اس کو سنت طریقے یاد نہیں آتے، وہ اسلامی کلچر یاد نہیں آتا، وہ اسلامی رہن سہن یاد نہیں آتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری عزت بڑھے گی، میری وقار بڑھے گی۔ ارے تنہائی میں دیکھنا، تیرے غم بڑھیں گے، تیری پریشانیاں بڑھیں گی، تیرے حالات بڑھیں گے، تیری تکلیفیں بڑھیں گی، تیرے کام حل نہیں ہوں گے، تیرے مسئلے حل نہیں ہوں گے، تیری زندگی کی کشتی صحیح معنوں میں پریشانیوں سے باہر نہیں نکلے گی۔ اور اے انسان، اگر تو پورا پورا اللہ کا ہو جائے گا تو شیطان کہے گا تجھے کیا مزہ آئے گی، اب تجھے کیا لذت ملے گی، اب تو تجھے کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ ارے ایسا اچھا لگے گا کہ کبھی کبھار اس دنیا میں رہتے ہوئے تو جنت کا مزہ لینے لگے گا، ایسا اچھا لگے گا۔ پوچھ اللہ والوں کو، حضرت مفتی صاحب کو جا کے پوچھو کہ حضرت آپ کو کیسا لگتا ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھو حضرت آپ کو کیسا لگتا ہے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے پوچھو حضرت آپ کو کیسا لگتا ہے۔ اللہ والوں کو پوچھو، ان کے دلوں میں جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، اور جو مزہ ہے، اوہ۔ ایک بزرگ قرآن شریف بہت پڑھتے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگے بیٹا میں ہر آیت پڑھتا ہوں ایسا لگتا ہے میرے منہ میں رس گھلتا ہے۔ وہ کوکو رکھا تھا، مجھے کہہ رہے تیرے کوکو میں کیا لذت ہے، یہ کوکو میں کیا مزہ ہے، بولے اس سے کئی گنا زیادہ مزہ اللہ کے قرآن میں ہے۔ قسم کھا رہے ہو اور کہہ رہے بیٹا میرا قرآن شریف رکھنے کو دل ہی نہیں کرتا، جی چاہتا ہے میں قرآن شریف پڑھتا ہی رہوں۔ کہا بیٹا میں ابھی 4 مہینے میں گیا، وہ ہماری میمن برادری سے، اس لیے میں پرسنل ان کی ایک ملاقات کے لیے گیا، تو مجھے عجیب بات سنائی، کہنے لگے بیٹا جب میں 4 مہینے گیا اللہ کے راستے میں، پہلے ہی دن پہلے 24 گھنٹے میں اور اللہ کا قرآن، مجھے تو مزہ ہی اس میں آ رہی ہے کیونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اہم کتاب، سب سے زبردست کتاب، اللہ کی آخری کتاب کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ تو بیٹا پہلے ہی دن میں نے ایک قرآن پڑھ لیا، پہلے دن امیر صاحب نے دیکھا کہ جہاں اجتماعی اعمال ختم ہو تو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے قرآن۔ دوسرے دن بھی میری طرف توجہ کی کہ جیسے ہی اجتماعی اعمال ختم ہوتے ہیں یہ چچا تو قرآن پڑھتے ہیں، پھر میں نے 24 پارے پڑھ لیے مولانا۔ رات میں 1 بجے امیر صاحب نے میرے سے ہاتھ جوڑ لیے، بھائی صاحب
ماشاءاللہ آپ بہت پڑھتے ہیں، تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں، بدن کا بھی حق ہے۔ مولانا میں کیسا رکھوں؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے مزہ آتی ہے اللہ کا قرآن پڑھنے میں، جی نہیں چاہتا میں قرآن شریف بند کر کے رکھوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن شریف بند کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا قرآن شریف کھولنے کو جی نہیں چاہتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم قرآن نہیں کھول رہے، شاید کوئی کھولنے نہیں دے رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے گھر پر، شاید کوئی پڑھنے نہیں دے رہا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ میرا ایسا بندہ جس کی تنہائی اور ہے اور لوگوں کے سامنے وہ کچھ اور ہے، وہ رات کے آخری پہر میں میرے سامنے کھڑا رہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے رہے، ورنہ رات کے آخری پہر میں اللہ کے عاشقوں کو اٹھایا جاتا ہے، باقاعدہ فرشتوں کی ایک جماعت گشت کرتی ہے رات کے آخری پہر میں، اٹھو اٹھو، اٹھاتے ہیں ان کو 3:30 بجے، 3:45 بجے، 3:50 کو، 3:25 کو، اور ان کا اٹھانا ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اٹھ بھی جایا کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ 2-3 دن تک نہیں اٹھے گا تو پھر وہ اس کو اٹھانے نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب آپ کو اللہ کا عاشق نہیں بننا۔ اگر آپ کو اللہ کا عاشق بننا ہوتا، آپ کو قبر کی میٹھی نیند کی فکر ہوتی، اگر اللہ کی ملاقات کا یقین ہوتا تو رات میں بستر آپ کو اچھال پھینکتا اور آپ قبر کی میٹھی نیند کی فکر کرتے۔ اللہ کے عاشقوں کو رات میں اٹھایا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب اپنے اوپر نظر ثانی کریں کہ کیا اللہ کے عاشقوں میں میرا نام ہے؟ کیا وہ فہرست میں میرا بھی کوئی نام ہے؟ ارے مولانا یہ تو نیک لوگوں کی بات ہے، اللہ والوں کی بات ہے، ہم تو گنہگار ہیں۔ تو جتنا بھی گنہگار ہے لیکن تو تیری قبر میں اکیلا جائے گا، تجھے تیرا حساب اکیلے دینا ہوگا۔ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سے دوستی کے بارے میں ایچ پیچ کی باتیں کرنا، میں نہیں، میں گنہگار ہوں، یہ سب بات کہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے میں اللہ کا نہیں ہوں گا، میں میری تنہائی پاک نہیں کروں گا، میں میرے دل کو صاف نہیں کروں گا، میں پورا ہماتن اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میری موت آ جائے، میرا جنازہ اٹھ جائے، بعد میں جو ہونا ہو سو ہو، اپنی اس 30 سال کی لائف کو انجوائے کروں گا، پھر قبر کی لائف، آخرت کی لائف، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں جو مرضی ہونا ہو۔ زبان سے نہیں کہتا، اس کا دل، اس کا عمل، اس کی چال چلن، اس کے جذبے، اس کے ارادے، اس کے گھومنے پھرنے کا انداز، اس کی باتیں، وہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ اس بندے کا اللہ کی طرف دل نہیں لگتا۔ میرے عزیزوں خوش ہو جاؤ، رمضان کا مبارک مہینہ کھڑا ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ، بڑا قیمتی مہینہ۔ اچھا یہ سارے مذاکرے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ مجلسوں میں یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ کرے کوئی بات ہمارے دل پر لگ جائے، دل کی دنیا بدلے، اور ہم اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ میں اللہ کی طرف آ جاؤں گا۔ اللہ کرے کوئی بات لگ جائے، میرے دل پہ لگ جائے، آپ کے دل پہ لگ جائے، اور جب دل پہ لگ جاتی ہے نا پھر دل ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر دل والے سے جڑ جاتا ہے، اور پھر وہ اہل دل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دل والے سے جڑ گیا، جس نے دل دیا تھا اس کو دل دے دیا، اس لیے یہ اہل دل ہو گیا، اس نے دل کا حق ادا کر دیا، اس لیے اس کو اہل دل کہتے ہیں، اس لیے ان کو صاحب دل کہتے ہیں، انہی کو اللہ والے کہتے ہیں۔ اللہ والے بننے کے لیے نہ کوئی حافظ عالم بننا ضروری ہے اور نہ کوئی بڑے بڑے مجاہدے کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو اللہ والا بننا ہو، شارٹ کٹ راستہ، گناہوں سے بچ جائے، اللہ والا ہو جائے گا، ورنہ روزانہ بھی تہجد پڑھے، پوری زندگی بھی لگا دے، گناہوں سے نہ بچے، قرآن کی نظر میں وہ اللہ والا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرمایا، ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہتا
اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن میں اپنے دوستوں کی پہچان کروا رہا ہے کہ اللہ والے کون؟ تو کہا جس کے پاس تقویٰ ہو. تقویٰ ہے اللہ والا ہے، تقویٰ نہیں ہے قرآن کی نظر میں وہ اللہ والا نہیں ہے. اس لیے اس بات کی نیت کریں کہ ہمیں گناہوں سے ہر حال میں بچنا ہے. اللہ کرے کوئی بات میرے اور آپ کے دل پہ لگے، دل کی دنیا بدلے اور اللہ کا تعلق ہمیں سمجھ میں آ جائے. سورت ضلع کے ایک دیہات میں میرے دوست نے بتایا کہ میرا بار بار ایک گاؤں میں جانا ہوتا، ایک تعلقے میں. ایک چچا کو دیکھا کہ ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے، اسلامی لباس ہے، اور کیا دیکھا تھا اور کیا دیکھ رہا ہوں چچا کو. ملاقات کی، چچا خیریت تو ہو؟ جی بیٹا الحمدللہ. چچا میں کیا دیکھ رہا ہوں آپ کو؟ کیا دیکھا تھا میں نے آپ کو؟ بیٹا بالکل صحیح بات ہے، تو نے مجھے اور تو کیا دیکھا تھا؟ شراب پیتے ہوئے دیکھا ہوگا، جوا کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا. بیٹا بہت عجیب میری لائف تھی. آج سے 6 مہینے پہلے میں اپنے گھر جاتا تھا نا تو بغیر نشے کے نہیں جاتا تھا. مجھے شراب چاہیے اور ٹی وی چاہیے، اور میری بچیاں کاپتی تھی اور تھراتی تھی کہ ابھی ابو آئے ہیں، پتہ نہیں اب کیا حشر ہوگا ہمارا، کیا کریں گے ہمارے ساتھ. میرا غصہ آسمان پر، اور پوری زندگی نہ مسجد جانا، نہ اذان کا کوئی ادب، نہ کبھی اللہ کا قرآن پڑھنا. دین سے تو مجھے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا مجھے. اور یہ سب نشہ اس لیے کرتا تھا کہ سکون ملے، بے چینی اور بڑھ جاتی تھی. جوا اس لیے کھیلتا تھا کہ مجھے ترقی ملے تو اور تنزلی ہو جاتی تھی. اور ٹی وی اس لیے دیکھتا تھا کہ میرا ٹائم پاس ہو جائے، لیکن میرے ٹائم کے اندر ہی مسئلے آ جاتے تھے، میری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، آ کر کہا چچا چلو قریب میں ایک مولانا کا بیان چل رہا ہے. میں بیان بولے، نشہ کرنے والا بندہ اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہیں آتا، اور میں بیان میں آؤں گا؟ بولے کیسی بات کر رہے ہیں، بیان میں کچھ جانتا نہیں اور میں بیان میں آتا بھی نہیں. اچھا. پھر اس نے دوبارہ کہا چچا آدھا بیان تو ختم ہو گیا ہوگا، یہاں بھی بیٹھنا ہے وہاں بھی بیٹھنا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ سننا تو نہیں ہے، بیٹھنا ہے، دوستی ہے. یہ جا رہا ہے دوست، اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اب میں وہ مولانا کے بیان میں جا کے بیٹھا. اب مولانا کیا بول رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور میں توجہ سے سن بھی نہیں رہا تھی، اور میں مولانا کی باتوں میں انٹرسٹ بھی نہیں لے رہا تھا. لیکن پتہ نہیں مولانا نے ایک جملہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رلے لوگوں پتہ ہے تم کو؟ تو میں متوجہ ہو گیا. سنو کیا کرتے ہیں. مولانا نے کہا اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی روٹی بوٹی، مکان، موبائل، کار، بائک، بزنس، شو روم، گھر، زمین، جائیداد، سونا چاندی، یہ سب نہیں چھینتے اس سے، یہ تو اس کو دیتے رہتے ہیں. جب وہ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں. بولے پتہ نہیں وہ تو کیا بولے، ایک ہی جملہ سنا اور ایسا لگا کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کیا بول دیا انہوں نے. اس کا مطلب اللہ مجھ سے ناراض ہے. اب اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں لیکن احساس نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے. چلتی کا نام گاڑی ہے، چل رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، دیکھا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ جملہ ایسا لگا میرے دل میں. میرے دوست کو کہہ رہے کہ بیٹا پھر اس کے بعد کا بیان بھی میں نے مولانا کا دھیان سے سنا نہیں، یہ جملہ ایسا چبھا، بیان ختم ہوا نا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مولانا کا قیام کہاں ہے. اب میں مولانا کے پاس جانے گیا تو چائے کرتا کیٹلی گرم، سب نے منع کر دیا، آپ مل نہیں سکتے، وہ تھکے ہوئے ہیں، وہ آرام میں ہیں.
اور بڑے لمبے سفر سے آئے ہوئے ہیں اور یہ بات ہے وہ بات ہے. تو تھوڑا میرا رعب بھی تھا بستی میں. تو میں نے ان کو کہا 2 منٹ تو میں ہر حال میں ملوں گا ان سے, یعنی اگر آپ نے ملنے نہیں دیا تو پھر مولانا جائیں گے, پھر دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. تو بستی والوں نے دیکھا کہ بھائی ان کو تو جانے دو. مولانا کے پاس گئے ملاقات کے لیے. کہا مولانا آپ نے کیا بولا ابھی بیان میں؟ بیان کیا, کیا بولا؟ وہ آپ کا ایک جملہ میرے دل پہ لگا ہے, میں مسجد سے بہت دور ہوں, میں شرابی ہوں, میں جواری ہوں. ان لوگوں کی ایک بات بڑی پیاری ہے, ان کو یہ احساس ہے کہ ہم گنہگار ہیں. اس پر بڑی امید ہوتی ہے مغفرت کی, جب بندے کو یہ احساس ہو کہ میں گنہگار ہوں. گنہگاروں کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم گنہگار ہیں. یہ چیز اللہ والوں کے اندر ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو بہت بڑا گنہگار سمجھتے ہیں. اور ایسے نہیں اوپر اوپر نہیں, سچے دل سے, کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب ہم سے اچھے ہیں, سب ہم سے آگے, ہم بہت بڑے گنہگار. فی الحال اللہ والے مراقبہ کرتے اس کا کہ فی الحال میں تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں. ابھی فی الحال کیا پتا میری کوئی ادا اللہ کو ناپسند ہو, کیا پتا دوسروں کی کوئی ادا خدا کے دربار میں پسندیدہ ہو. اور فی المعال آئندہ کے اعتبار سے میں تمام کافروں اور تمام جانوروں سے بدتر ہوں. کیا پتا کسی کافر کو کلمہ مل جائے, اور کیا پتا میں کلمے سے محروم ہو جاؤں موت کے وقت, پھر تو وہ مجھ سے بہتر. اگر مجھے کلمہ نہ ملے, ایمان نہ ملے, تو جانور مجھ سے بہت بہتر. یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا مراقبہ کیا جائے آنکھیں بند کر کے, کہ ابھی میں تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں, اور آئندہ کے اعتبار سے میں تمام کافر اور تمام جانوروں سے بدتر ہوں. جب تک انسان اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں, وہاں تک وہ اللہ کو پائے گا نہیں. فرمایا جس کو میں کی ہوا لگی, میں کچھ ہوں, جس کو میں کی ہوا لگی اس کو نہ تو دعا لگی, اس کو نہ دوا لگی. یہ انا میں کچھ ہوں. اللہ والے انا والے نہیں ہوتے بھائی, اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے. اگر تکبر ہے, کبر ہے, اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھ رہا ہے, اگر شیخ ہے اور مرید سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے, اس کو بھی تکبر کہتے ہیں. امام ہے اور مقتدی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے, اس کو بھی تکبر کہتے ہیں. استاد ہے, شاگردوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے, اس کو بھی تکبر کہتے ہیں. امیر صاحب ہے, ساتھیوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے, اس کو بھی تکبر کہتے ہیں. اپنے علاقے میں پرانا ہے اور نئے لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے, اس کو بھی تکبر کہتے ہیں. اور پیارے نبی نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. بڑائی اللہ کی چادر ہے. اللہ کو یہ نہیں پسند کہ کوئی میرا بندہ بڑی بات بولے اور بڑے جملے بولے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے, اپنے آپ کو کچھ سمجھے. نہ نہ نہ, اسی لیے پہلے کہہ دیا لا الہ, کسی سے کچھ نہیں ہوتا اور تیرے اپنے آپ سے بھی کچھ نہیں ہوتا. ایک قبر کے اوپر بڑا عجیب جملہ لکھا تھا. ایک علاقے کا بہت مالدار اور باثر اور پہنچا ہوا ساتھی تھا. سب کہتے تھے کہ یہ آتا ہے نا تو کام ہو جاتا ہے ہر فیلڈ میں. اس کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ میں آؤں تو کام ہو جائے گا, اور میں نہ آؤں تو نعوذ باللہ کام نہیں ہوگا. اس کا انتقال ہو گیا. اس کے قبر میں تختی لگائی, اوپر لکھا تھا کہ تو کہتا تھا نا میں اہم تھا, یہی تو تیرا وہم تھا. تو کہتا تھا نا پوری زندگی میں اہم تھا, میرے آنے سے ہر ڈپارٹمنٹ کے کام ہو جاتے, یہی تیرا وہم تھا. اندر کیا ہو رہا ہے ابھی تو اس کے مسئلے حل نہیں کر سک رہا ہے. میں کچھ نہیں, مجھ سے کچھ نہیں, اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. انسان سوچتا ہے میرے بغیر میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا, بزنس کا, گھر کا, گھر والوں کا نظام کیسے چلے گا. ایک قبرستان میں عجیب بات لکھی ہوئی تھی
کہ اے انسان، یہاں جتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں نا، یہ سب یوں کہتے تھے کہ میرے بغیر میرا بزنس اور میرے گھر کا نظام چل نہیں سکتا، اور ان سے اچھا چل رہا ہے۔ جس طرح ان کے بغیر دنیا چل رہی ہے، اسی طرح تیرے بغیر بھی تیرے گھر کا نظام چلے گا۔ ہم سب کو جانا ہے اس دنیا سے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے کیا دنیا دیکھی یار، 30 سال 35 سال 40 سال، لوگ 4-4 ہزار سال سے قبروں میں ہیں۔ یہ فضائل اعمال میں جو صحابہ کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے صحابہ 1300 سال سے قبروں میں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 1400 سال کے قریب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 1400 سال، 14 سال نہیں، 40 سال نہیں، 70 سال نہیں، مغل کے سارے بادشاہ 400-500 سال سے قبروں میں۔ خواجہ صاحب کوئی 700-800 سال سے قبر میں۔ ہمارے پردادا، ان کے ابا، کتنوں کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا پر ان کا رعب تھا، دبدبا تھا، ان کی زمینیں تھی، ان کی ملکتیں تھی، ان کا بھی نام تھا، ان کے بھی چرچے تھے، ان کے پاس بھی کرسیاں تھی۔ لیکن آج ان کو کوئی جانتا نہیں، ان کو کوئی پہچانتا نہیں۔ مغل کے کتنے بادشاہ ایسے گزرے کہ ان کی قبروں پر آج چمگادڑوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے بغیر کیا ہوگا، ارے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، تاکہ نکلنے والے کو بھی پتا چلے کہ میرے بغیر بھی میرا بزنس چل رہا ہے، میرے بغیر بھی میرے گھر کا نظام چل رہا ہے، میں نہیں چلاتا ہوں، اللہ چلاتا ہے۔ شیطان ایک بات دل میں ڈال دیتا ہے، اصل میں یہ سب تو کرتا ہے اور یہ سب تیرے سے ہوتا ہے، ہم سے نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک دیہات میں رہنے والا آدمی ممبئی آیا تھا خریدی کے لیے۔ ایک مسجد دیکھی، وضو خانہ دیکھا، اور نل دیکھا، اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یار ہمارے یہاں صبح و شام ساری عورتیں مٹکے لے کر جاتی ہیں، مشکیزیں لے کر جاتی ہیں، پانی بھر کے لاتی ہیں۔ یہ ممبئی میں کتنا اچھا ہے، نل کھلتے پانی آ جاتا ہے، وضو بھی کر لو، غسل بھی کر لو، کوئی ٹینشن نہیں۔ اور ہمارے یہاں کی مستورات کے ہاتھوں کے اوپر تو چھالے پڑ جاتے ہیں، بیچاری کے کاندھے پر چھالے پڑ جاتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ معلوم کیا کہ یہ نل کہاں ملتا ہے، ایک آدمی نے بتایا کہ یہ نل یہاں ملتا ہے۔ وہ وہاں گیا، نل خرید لیا، اور جو اس کو کام تھا اس نے وہ سارے کام کر لیے۔ اپنے علاقے میں گیا، سب کو جمع کیا، بڑا آدمی تھا، علاقے والوں خوش ہو جاؤ، بہت بڑا کام ہو گیا، اب ہمیں مستورات کو جمع کیا، اب آپ کو پانی بھرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کو ممبئی میں بہت میرے دل سے میں نے آپ لوگوں کو یاد کیا کہ ہمارے یہاں کی محلے کی عورتیں بڑی تکلیف اٹھاتی ہیں، بڑی قربانی دیتی ہیں، پانی بھرتی ہیں، مشکیزیں بھرتی ہیں، اور چھالے پڑ جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے، تب جا کے ہمیں پانی ملتا ہے۔ تو اب پانی بولے اب یہ نل لگا دیا ہے، بستی کے جو بھی لوگ ہیں جن کو جس وقت پانی چاہیے، چاہے وہ جس مذہب سے ہو، ہر ایک کو اجازت ہے۔ ہمارا دل دکھتا ہے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے اب ہم نل لگا دیتے ہیں۔ تو ایک جگہ مناسب جگہ سیٹنگ سے انہوں نے نل لگا دیا، لائن لگ گئی، سب خوش، پوری بستی والے خوش، عید کے جیسی خوشی کہ اب تو پانی آئے گا۔ کون پانی؟ ابھی اس کی شروعات کیجیے۔ نل کھول رہا ہے بیچارہ، گھما رہا ہے، وہ پانی آئے گا؟ تو سب نے اس کی مذاق اڑائی چچا کی، وہ بڑے نل لے آئے تھے ممبئی سے، پانی تو آتا نہیں ہے نل میں۔ آدھے گھنٹے کے بعد سب نے مذاق اڑائی، وہ چچا سیدھے نل لے کے ممبئی۔ بولے یار بے عزتی ہو گئی، اور میں ان کا اچھا سوچ رہا تھا، اور آج جس کا اچھا سوچو وہی ہمارا برا سوچتا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، دنیا کا حساب الٹا کرو، جسے نصیحت تو ملتا ہے جواب الٹا ہے۔ میں ان کا اچھا سوچ رہا تھا۔ وہ ممبئی آیا، نل والے کو کہا یار یہ الگ کمپنی کا نل ہے۔ بولے یہی کمپنی بھی چیک بتا دی۔ پھر اس نے مسجد والوں کو پوچھا کہ بھائی یہ نل سے تمہارے یہاں پانی آتا ہے، میرے نل میں پانی نہیں آتا ہے،
بہت کوشش کی, پوری بستی کو جمع کر دیا. ممبئی والے سمجھ گئے دیہاتی آدمی, گاؤں کا رہنے والا آدمی. پھر اس کو سمجھایا کہ چچا نل میں پانی نہیں آتا ہے, وہ پیچھے پورا سسٹم لگا ہوا ہے, اوپر ٹنکی ہے, موٹر چلتی ہے, وہاں سے پانی اوپر بھرتا ہے اور پائپ لائن سے وہ نل میں پانی آتا ہے. آپ صرف نل لے کر چلے گئے اور بولے پانی آ جائے, کہاں سے پانی آئے گا؟ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, یہ اللہ کا پورا نظام پیچھے سے حرکت کر رہا ہے. یہ پنکھا آٹومیٹک چل رہا ہے یا کرنٹ کی وجہ سے چل رہا ہے؟ کوئی کرنٹ تو ہے نا جو اس کو چلا رہا ہے. اور کرنٹ کہاں سے آیا؟ کرنٹ ایسے ہی آ گیا. ارے کتنی پون چکی چلتی ہے, پون چکی ایسے گھومتی ہے, اور جہاں پون چکی ہو وہاں دور دور تک کے علاقے میں اور زمین پر اور کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, کسی کے مکان نہیں ہوتے, دور دور تک کتنا بڑا ایریا وہ پون چکی کور کرتی ہے. اور وہ پون چکی جو گھومتی ہے نا, اللہ اکبر, اس کی ایک ایک پاک ہوتی ہے وہ ہیلی کاپٹر کی اور فلائٹ کی پاکوں سے بڑی ہوا کرتی ہے. اور پون چکی وہ گھومتی ہے گھومتی ہے گھومتی ہے گھومتی ہے, تب جا کے بجلی تیار ہوتی ہے, تب جا کے کرنٹ تیار ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ والے ضربے لگاتے ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کہ اس کے دل میں اللہ کے عشق کا کرنٹ پاس نہیں ہو رہا ہے. اگر یہ ضربے لگائے گا نا, جس طرح پون چکی ہلتی ہے تو کرنٹ پاس ہوتا ہے, یہ اللہ اللہ کی ضربے لگائے گا, اس کے دل میں کرنٹ پاس ہوگا, کرنٹ پاس ہوگا تو اس کی نمازوں میں جان پیدا ہوگی, پھر اس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ دہلی میں ایک جگہ ہے, وہاں جا کر آپ 70,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ اللہ 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 کی ضربے لگاتے تھے. تب جا کے حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ اے امام, اب میں تجھے اس قابل سمجھتا ہوں کہ تو کچھ کام کر سکے گا. اللہ اکبر, کیا محنت ہو رہی ہے, کیا کوشش ہو رہی ہے. یہی چاہا جا رہا ہے محنت سے کہ ہر انسان کا تعلق کسی نہ کسی اللہ والے سے ہو, وہ ان سے بیعت ہو, ان کے معمولات کی پابندی کرتا ہو, اور وقت نکال کر کے اللہ کے راستے میں وقت بھی لگاتا ہو, تاکہ ایک طرف دل پہ محنت ہو رہی ہو, پھر جو جملہ زبان سے نکلتا ہو وہ اثر رکھتا ہو, اثر انداز ہوتا ہو. وہ فضائل گشت کریں لوگ توبہ کریں, وہ درمیانی بات کریں لوگ توبہ کریں, وہ آخری بات کریں لوگ توبہ کریں, وہ ملاقاتوں میں جائیں تو لوگ اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کی نیت کریں. کیوں؟ کھوکھلا آدمی بات نہیں کر رہا ہے, جس کے اندرون میں تعلق اللہ ہے اس کی زبان سے کچھ جملے نکل رہے ہیں اور وہ کرنٹ پاس ہو رہا ہے, اور سامنے والے توبہ کر رہے ہیں. ایسا ہی کوئی توبہ نہیں کرتا. اور جو انسان بے جان ہو اس کو تو دفن کر دیتے ہیں بھائی, دفن کر دیتے ہیں نا. جاندار کو دنیا میں رکھتے ہیں اور بے جان کو دفن کر دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جاندار بنو, نماز جاندار پڑھو, قرآن شریف کی تلاوت جاندار کرو. ہمیں کپڑے اچھے چاہیے, ہمیں مکان اچھا چاہیے, ہمیں بزنس اچھا چاہیے, ہمیں کھانا اچھا چاہیے, ہمیں چائے اچھی چاہیے, ہمیں دنیا بھر کی ہر چیز اچھی چاہیے, ساری فیسلٹی اچھی چاہیے, موبائل اچھا چاہیے, سیم کارڈ اچھا چاہیے, اور ہمیں ٹاور بھی اچھا چاہیے, اور ہمیں چارجر بھی اچھا چاہیے. ایک انسان ہے, اس کی فطرت ہے کہ اس کو ہر چیز اچھی چاہیے, اور وہ چیز وہ خریدتا ہے, کوشش کرتا ہے. کاش انسان یہ سوچ لے کہ اب سے مجھے نماز اچھی چاہیے, اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے اس کی نماز جاندار ہو جائے گی. کیا کریں؟ نماز سے پہلے 10 سیکنڈ کے لیے اس حدیث کی اس بات کو دل پر نوٹ کریں اور اس پر عمل کریں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. 10 سیکنڈ کے لیے, 10 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ سے کہیں کہ میں یہ نماز اچھی پڑھوں گا. کیسے پڑھوں گا؟ ایک جذبہ بنائے, فوراً نہیں. اللہ اکبر. دنیا کا کوئی مشین ایسا نہیں جو آپ کا دھیان لگا. تھوڑا کھڑا رہے, انشاءاللہ یہ نماز میں اچھی پڑھوں گا. ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو, اللہ جی آپ مدد کیجیے.
اب جب نماز شروع کرے گا نا تو پوری نماز میں اس کا کرنٹ پاس ہوگا کہ تو نے کچھ کہا ہے یار، کچھ ارادے کیے ہیں، کچھ عزائم کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری نماز۔ بھی ڈابل میں مولانا پڑھتے تھے، 28 سال کی عمر تھی ان کا، ماشاءاللہ کفن کے کپڑے کا کام کاج تھا، کفن کے کپڑے کا بڑا کام تھا۔ رات دوپہر میں 12 بجے ان کا اسٹیٹس تھا کہ ہمارے یہاں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کفن کے کپڑے اویلیبل ہیں، جس کو بھی چاہیے انشاءاللہ اینی وقت وہ کفن کا کپڑا اینی ٹائم حاضر ہو جائے گا، مل جائے گا۔ 28 سال کی عمر، رات سوئے ہوئے، کوئی جانتا ہی نہیں۔ ابھی تو یہاں فارم ہاؤس پر وہ آ کر گئے، 4 بجے اچانک دل کا دورہ پڑا، انتقال ہو گیا، 5 بجے خود ان کو کفن کی ضرورت پڑی۔ اسٹیٹس پر رکھتے ہوئے سوچا ہوگا کہ مجھے خود کفن کی ضرورت پڑے گی اور میری دکان رات میں کھولنی پڑے گی اور میرا کفن کا کپڑا نکالنا پڑے گا، اور جب کفن کا کپڑا خرید کر لائے ہوں گے کہ میں اس کو بیچوں گا، مجھے منافع ہوگا، مجھے نفع حاصل ہوگا، کیا اس وقت انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اس میں میرے خود کے کفن کا کپڑا بھی موجود ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں انسان کیا پتا تو جس بازار میں گھوم رہا ہو اس بازار میں تیرے کفن کا کپڑا آ چکا ہو اور تو دنیا میں لگا ہوا ہو، تجھے پتہ ہی نہ ہو۔ شیطان ہر ایک کو یہ کہتا ہے کہ تیرا ابھی انتقال نہیں ہوگا، 95 والوں کو بھی کہتا ہے ابھی تھوڑی جائے گا تو، 102 سال والے چاچا بھی ہے دنیا میں، ہر ایک کی ایک ہی بات کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ میں کہوں گا نا تو یہ توبہ نہیں کرے گا اور موت کے وقت میں اس کو کلمہ چھیننے کی پوری کوشش کروں گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر نماز ایسی پڑھو، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری نماز۔ ہر مہینے ہمارے 3 دن اللہ کے راستے میں لگ جائے، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ 3 دن پہلے مہابلیشور میں ایک چچا سے ملاقات، بہت نیک، پابند، چہرے پر نور۔ میں نے کہا چچا ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے آپ کے بارے میں ایک بات سنی ہے۔ کیا سنی بھائی؟ کہ ماشاءاللہ آپ کی 11 سال سے تہجد نہیں جا رہی ہے۔ تو خیر پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتے رہے، پھر انہوں نے کہا بیٹا اللہ کا شکر ہے 11 سال سے میری تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔ کیا بات دل میں لگی کہ 11 سال سے آپ کی تہجد نہیں چھوٹی؟ بیٹا ہمارے یہاں مہابلیشور سے 3 دن کی جماعت گئی تھی، اس میں چلا گیا، ایک بات دل پہ لگی، نیت کر لی کہ ہر حال میں تہجد پڑھوں گا، یہ سمجھا دیا اپنے آپ کو، بس خلاص اب پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ بس 11 سال ہو گئے تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 3 دن لگا کر کے بھی کچھ پا لیتے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو 4 مہینے لگا کر کے بھی کچھ نہیں پاتا۔ جب تک اندر کے ارادے، وہ عزائم، وہ جذبات وہ اندر سے پیدا نہیں کرے گا، اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں۔ میرے دوست نے پوچھا سورت دیہات کے وہ چچا سے کہ چچا کیا بات لگی؟ مولانا کا وہ جملہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو روٹی بوٹی، مکان، چیزیں، زمین، جائیداد، سونا چاندی یہ نہیں چھینتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ یہ بات میرے دل پہ لگی۔ مولانا سے ملاقات ہوئی، مولانا نے کہا اب آپ آ ہی گئے ہو تو سن لو، اللہ تعالیٰ 3 چیزیں چھین لیتے ہیں۔ اچھا اور کون سی؟ بولے سب سے پہلا سجدے کی توفیق چھین لیتے۔ بولے وہ تو مجھے سمجھ میں آیا۔ دوسری اللہ تعالیٰ اس کو قرآن شریف کھولنے کی توفیق نہیں دیتے۔ بولے ہاں کریکٹ، اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ بولے اللہ اکبر، کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس کا اقرار رہتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، اسی وجہ سے ان کو آنند فانند کبھی اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے۔ جیسے ہی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کو حق کا پتہ چلا، فوراً جملے کے ہم غلط ہیں۔
بس ہم غلط ہیں، ہم نے بہت غلط لائن گزاری. یہ جملے، یہ تواضع، اللہ ان کو ایسا اٹھاتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی. اللہ کے لیے یہ بات ہمارے اندر پیدا ہو کہ آج تک ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. اگر کچھ کیا ہے تو غیبت کے راستے سے دوسروں تک چلتا کیا ہے. میں گنہگار ہوں، میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی ہے، اللہ کو راضی کرتی ہے کہ بندہ نیکیاں تو بہت کر رہا ہے لیکن نیکی کر کے بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملنا ہے. اس لیے فرمایا کہ نیکی کر دریا میں ڈال اور بدی ہو جائے تو جیب میں رکھ. فوجی چاچا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نیکی ہو جائے دریا میں ڈال. تو سمندر کے راستے سے جا رہا ہے، تیرا 10 روپے کا سکہ گر گیا، کیا تو اندر چھلانگ لگائے گا؟ کیا تو اسے لینے جائے گا؟ کیا تو اسے یاد رکھے گا؟ کیا تو کبھی اس کے سامنے کہے گا کہ میرے 10 روپے سمندر میں گر گئے ہیں؟ کیا کبھی تو اس بات کو ہائی لائٹ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. تجھے پتا ہے کہ وہ تو اب چلے گئے، بس تو نیکی کر کے دریا میں ڈال دے. جس طرح 10 روپے بھول گیا تو بھول جا تو نے کیا نیکی کی تھی، اس کا بدلہ تجھے اللہ سے لینا ہے. میرے عزیزوں، اب وہ بندہ کبھی بھی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھے گا. نیک کون سمجھے گا؟ جو نیکی کر کے بھولے گا نہیں، اس کو ہائی لائٹ کرے گا. اور جہاں اپنے آپ کو نیک سمجھے گا وہاں دوسروں کو حقیر سمجھے گا. میں اس سے اچھا، اس سے اچھا، اس سے اچھا، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر. او میرے عزیز، کوئی مطلب نہیں، تجھے اللہ نہیں ملے گا، تعلق مع اللہ نہیں ملے گا، اللہ خوش نہیں ہوں گے. ہم نے دیکھا دکانوں پر کہ سیٹ جو ہوتا ہے نا، وہ سیلس مین سے بہت خوش ہوتا ہے، اس کی گھر کی شادیوں میں خرچہ کرتا ہے، اس کے بچوں کی شادیوں میں خرچہ کرتا ہے کہ یہ میرا سیلس مین ہے، مجھے کما کر کے دیتا ہے. وہ سیلس مین ہر وقت سیٹ کا پیارا ہوتا ہے، سوائے ایک وقت کے. وہ وقت کون سا ہے؟ جب سیلس مین سیٹ کی جگہ پہ آنا چاہتا ہے، تب سیٹ اس سیلس مین کو باہر کا راستہ بتا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ابھی ہمارا امتحان ہے کہ ہماری توجہ ایک دینی بات کی طرف ہے یا ہماری توجہ اس طرف ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کر دیں کہ اللہ جی ہم دین کی بات سننے کے لیے آئے تھے اور ہماری توجہ یہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. جب مولانا نے کہا کہ بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو ایک تو نماز کی توفیق چھین لیتے ہیں، نمبر 2 اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن شریف کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں. دنیا میں ایسا مشغول کر دیتے ہیں، اس کو آخرت سمجھ نہیں آتی، اس کو آخرت کی تیاری کا وقت نہیں ملتا. وہ دنیا میں پھنس جاتا ہے اور دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ باتیں میرے دل پر لگی اور رات میں اپنے گھر پہ آیا اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے. غسل وغیرہ کیا، اپنے آپ کو تیار کیا. وہ دن آج کی گھڑی 4.5 مہینے ہوئے، وہ دن آج کی گھڑی 4.5 مہینے ہوئے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے یہ 4.5 مہینے میں ایک بھی اذان مسجد کے باہر سنی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. 4.5 مہینے ہوئے. سورت کے دیہات کا واقعہ 1 ہفتے پہلے کا واقعہ آپ کو تازہ 1-2 ہفتے پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں. 4.5 مہینے ہوئے جب انہوں نے ندامت کی، اپنے آپ کو گنہگار سمجھا، اپنے آپ کو کوسا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا. اللہ کو کیسا قریب پایا، کیسا رحم آیا اور کیسی توبہ کی توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا نوازا. اللہ اکبر. فرماتے 4.5 مہینے ہوئے، میں ہر اذان میں نے مسجد میں سنی ہے. ایک بھی وقت ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اذان میں نے مسجد سے باہر سنی ہو. تو جب انسان اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مٹا کے توبہ کرتا ہے نا،
پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی ایسی توفیق دیتے ہیں. ریورس گاڑی جو ہوتی ہے نا وہ بہت تیز آتی ہے. جو انسان نیو مسلم ہوتے ہیں نا ان کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، جن کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوتی ہے، جب وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آتے ہیں پھر وہ اتنی تیزی کے ساتھ آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ ایک آدمی اس نے دینی مجلس میں ایک بات سنی، اللہ اکبر کبیرہ، دل پہ ایسی لگی، دل کی دنیا بدل گئی. ہم اللہ سے کہیں اللہ جی ہم تو بہت سی دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، آج تک ہماری وہ دل کی دنیا نہیں بدلی. اللہ کی آج کچھ ایسا کر دیجئے کہ ہم بھی توبہ کر کے پورے آپ کے ہو جائیں، آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تاکہ 100% آپ کی مددیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. انتقال ہوتے ہی منکر نکیر کا مسئلہ حل ہو جائے، قبر جنت کا باغ بن جائے، جہنم کا گڑھا نہ بنے، اور تحد نگاہ وسیع کر دی جائے، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، اور پلسرات پر سے آسانی سے گزروا دیا جائے، اور پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما دے، حیاتاً طیبہ نصیب فرما دے، پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے. تو میرے عزیزوں اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے کوشش ہے، اس کے لیے دعائیں ہیں. تو نیت کریں انشاءاللہ ہم لوگ بھی اپنی زندگی کو چینج کریں گے انشاءاللہ. ابھی جو ہے ایک رات آنے والی ہے 7 مارچ کو، منگل کا دن ختم ہوگا، پھر وہ رات شروع ہوگی. اس کو شب برات کہتے ہیں. شب یعنی رات، برات یعنی بری ہونا. ایسی رات کہ اگر اس میں کوئی سچے دل سے گناہوں سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بری کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. کیونکہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں. اس میں سے ایک شب برات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ خیر کا دریا بہت لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انسان تعجب میں رہ جاؤ، اتنے سب لوگوں کو. بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال تھے کون گننے جائے گا؟ سب سے زیادہ جن قبیلے والوں کے پاس بکریاں تھی وہ بنو کلب، اور بہت بکریاں، اور بکریوں کے اوپر بال، یعنی اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یہ مبارک رات ہے. اس میں لکھا جاتا ہے کہ کون کس کی پیدائش ہوگی یہ سال میں، کس کا انتقال ہوگا، کس کو کتنا رزق ملے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو ہم عافیت سے اللہ تعالیٰ کو منا لیں، لمبی لمبی دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں. یہ رات میں ہم کیا کریں؟ فرمایا ساری روایتوں کو اور ساری حدیث شریف کو جمع کرنے سے 2 بات محدثین فرماتے ہیں کہ سمجھ میں آتی ہے. نمبر 1 اس رات میں قیام کریں، نمبر 2 دن میں روزہ رکھیں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا قیام کا یہ مطلب نہیں کہ پوری رات جاگے، یہ مطلب نہیں کہ کوئی مخصوص رکعتیں پڑھے کہ یہ 4 رکعت میں یہی سورت پڑھنی ہے، یہی پڑھنا ہے. یہ سب من گڑت باتیں ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ تم کو طاقت دے، صحت دے، تو ہو سکے تو یہ رات جاگ کے گزارو اللہ کی محبت میں. آپ درود شریف پڑھو، استغفار کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو. صلاۃ التسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے بھائی، وہ آپ آج بھی پڑھ سکتے، کل بھی پڑھ سکتے، آپ پڑھ لو تو اچھا ہے. اچھا شب برات سال میں 1 دفعہ آتی ہے کہ بار بار آتی ہے؟ 1 ہی دفعہ آتی ہے. کیا پتہ دوبارہ نہ دیکھنے کی ملے. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ اس شب برات کو وصول کریں گے انشاءاللہ. سات مارچ سے جماعت ہے جی. اس پرچی دینے کا وقت نہیں تھا. خیر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. کیا بات چل رہی تھی؟ شب برات. اچھا نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ رات جاگ کے گزاریں گے، انشاءاللہ گزاریں گے انشاءاللہ.
اور دن میں روزہ رکھے. روزہ رکھنا مستحب ہے. اگر کوئی روزہ رکھے گا تو ثواب ملے گا, نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں ہوگا. اس روزے کو سحری اور افطاری کر کے رمضان کے روزے کے مشابہ نہ بنائے. تو ایسا لگے کہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں نا. ویسے بھی ایام 20 کے روزے رکھنا سنت ہے, 13, 14 اور 15. ہم نے دیکھا جو 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں تو شیطان کی بڑی کمر ٹوٹ جاتی ہے. شیطان کیا کہتا ہے, گرمی کا مہینہ ہے, روزے بڑے ہارڈ ہوں گے. او بھائی, وہ روزے میں اللہ کی عجیب و غریب مدد بھی ہوتی ہے. جب کوئی 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا دل ایک دم بڑا ہو جاتا ہے, او پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ تو رمضان کے روزے بہت آسان ہو جائیں گے. ایک ہمت مل جاتی ہے, ایک جذبہ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کی اور شب برات میں قیام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اب اگر کوئی میرا مشورہ لینا چاہے کہ مولانا آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ رات کس طرح گزاریں, کوئی ترتیب بتاؤ. اس طرح گزارنا ضروری نہیں ہے, لیکن کوئی ترتیب آپ بتائیں تو میں اس کو یہ ترتیب بتاؤں گا کہ تو 10 منٹ پہلے مغرب کے مسجد میں آ جائے. 10 منٹ پہلے ہاتھ اٹھا دے, کچھ آنسو بہا دے اور کہ پیارے اللہ پورا سال آپ نے دیا مجھے, اگر میں ہر رات تہجد پڑھتا تو آج بات کچھ اور ہوتی. میں آپ کا ولی. روزانہ اشراق کا وقت بھی آیا, چاش کا وقت بھی آیا, وابین کا وقت بھی آیا, قرآن شریف کی تلاوت کا وقت بھی آیا, صدقے خیرات کا وقت بھی آیا. لیکن اللہ کی خلاصہ یہ ہے کہ میں نے غفلتوں میں پورا سال گزار دیا. آپ مجھے معاف کر دیجیے. اور جو ٹوٹی پھوٹی نیکی ہوئی وہ بھی آپ کے فضل سے ہوئی, اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. تو اللہ جی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے. اور پیارے اللہ آپ میرا آنے والا سال آپ کی محبتوں کے ساتھ ہو, آپ کے عشق کے ساتھ ہو, دین کی محنت کے ساتھ ہو, دنیا مجھے عافیت کے ساتھ ملے, پیر پڑی ملے, خوب برکتوں والی حلال روزی دے مجھے, بار بار حج اور عمرے کے راستے آپ میرے لیے کھول دے, میری دنیا بھی سنوار دے, میری آخرت بھی سنوار دے. اللہ مجھے جسمانی روحانی بیماریوں سے بچا لے. یہ 10-15 منٹ دعا میں گزارے جائیں اور اذان کا پھر جواب دیا جائے. مغرب کی نماز کوالٹی والی پڑھی جائے, سنت پھر اوابین پڑھی جائے, اس کے بعد یاسین شریف پڑھ لی جائے اور تبارک سورہ تبارک پڑھ لی جائے, سورہ ملک, کیونکہ سورہ ملک کے پڑھنے سے عذاب قبر سے انسان بچ جاتا ہے رات میں. تو سورہ ملک پڑھ لی جائے. اب ہو سکے تو آپ کچھ کھانا وغیرہ کھا لیجیے, تھوڑا بہت ہلکا پھلکا چائے وغیرہ پی لیں, عشاء میں آ جائیں اور جہاں تھوڑی بہت دین کی مجلس ہو رہی ہے تھوڑی بات سن لیں تاکہ ایمان کی بیٹری اور چارج ہو جائے. اس کے بعد جب ساری دینی مجلس سے ختم ہو جائے اب کیا کریں. ایک سوال, میرا اپنا مشورہ, میری اپنی رائے, آج کی رات کو وصول کرنے کے لیے نمبر 1000 مرتبہ اللہ 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 اللہ. میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے, میرے سارے غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. فرمایا جز سے دوستی کر لو فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا. اللہ سے ہی دوستی کر لو جس کی دنیا ہے, جو سارے خزانوں کا مالک ہے, عزت و ذلت کا جو مالک ہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب 70,000 مرتبہ پڑھتے. میوات میں ایک ساتھی ہے وہ ابھی بھی 70,000 پڑھتے ہیں, 70,000 پڑھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اللہ 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 کے نام کی کثرت کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے ٹیلر جب تک کٹنگ کرتا نہیں ہے وہاں تک فٹنگ ہوتی نہیں ہے. تو ہم اللہ کا ذکر کر کے کچھ وقت کے لیے دلی اعتبار سے دنیا سے کٹے تو صحیح, تب جا کے ہم اپنے اللہ سے جڑیں گے. 1000 مرتبہ 1000 مرتبہ 10 تسبیح اللہ 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 منہ بھر کے 1000 یہ پڑھ لیں. اس کے بعد 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح پڑھیں کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں, پیارے نبی کے روزے کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ پر جو رحمتوں کی انوارات کی جو بارش ہو رہی ہے اس کے کچھ چھینٹے آپ کو لگ کر مجھ تک بھی آ رہے ہیں. اب بڑے محبت سے عشق سے 1000 دفعہ 2000 ہو گئے,
1000 مرتبہ استغفراللہ پڑھیں. لیکن ایک بات بہت اچھی طرح یاد رکھیں، یہ استغفراللہ یہ تسبیح نہیں ہے، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ معافی ہے. ہم لوگ استغفار کو بھی تسبیح کی طرف پڑھتے ہیں، استغفراللہ استغفراللہ. او بھائی ایسا نہیں ہوتا. میں نے کسی کو ناراض کیا، میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں، معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. وہ بولے گا بھائی یہ کوئی طریقہ ہے معافی مانگنے کا؟ کبھی تو یہاں دیکھ رہے، کبھی یہاں دیکھ رہے، کبھی یہاں دیکھ رہے، اور اتنا طاقتور میرا اللہ ہے، اور یہ معافی مانگتا ہے کبھی اس سے بات کر کے کبھی اس سے بات کر. وہ سمجھتا ہے کہ یہ تسبیح ہے، یہ وظیفہ ہے. ارے یہ وظیفہ نہیں، یہ معافی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میں مجرم ہوں مجھے معاف کر دے. استغفر اللہ. کبھی اردو میں یار اللہ معاف کر دیجیے، میں نے بہت گناہ کیے معاف کر دیجیے. دانے گھماؤ میں نے آپ کو ناراض کیا ہے معاف کر دیجیے، میں اقراری مجرم ہوں معاف کر دیجیے. پھر تھوڑا دھیان لگا، پھر عربی، اردو عربی کرتے کرتے 1000 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. پڑھو گے انشاءاللہ؟ جیسے ہی ہو جائے 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. 4 رکعت صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح پڑھ لی. اس کے بعد 4 رکعت تہجد کی، 2 کر کے تہجد پڑھ لی. 10-15 منٹ کی دعا کر لی، اور سونے سے پہلے 2 پارے اللہ کا قرآن. کتنے؟ قرآن شریف شروع کرو. رمضان میں صرف 15 راتیں ہیں. آج کی پہلی رات 15ویں شعبان کی، تو آخری رات 15 راتیں ہیں کہ روز میں 2 پارے پڑھوں گا تو انشاءاللہ رمضان سے پہلے میرا ایک قرآن ہو جائے گا. اور ایک قرآن ہوگا نا تو یہ قرآن پڑھنے کا ایک شوق پیدا ہو جائے گا. پھر میں رمضان میں قرآن شریف زیادہ پڑھوں گا. اگر ایسی کوئی ترتیب ہوگی تو آپ کو رات کا پتہ چلے گا نہیں، اور بہت اچھا لگے گا. ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو رات جاگنا ہو ان کا وقت نکلتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ لوگ آپس میں کچھ پلان کر لیں کہ اس رات کو ہم کہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے، کیا کریں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں فجر ہو جاتی. انہوں نے ترتیب بنا لی ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک ترتیب پیش کر رہا ہوں کہ اگر اس ترتیب سے رات گزار لی جائے، کیا پتا دوبارہ شب برات دیکھنے کا موقع ملے نہ ملے. زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، کب میں اور آپ اللہ کے پاس چلے جائیں. اس لیے میرا عزیزو، مغرب سے پہلے دعا، مغرب کی نماز، سنت، اوابین، یاسین شریف، سورہ تبارک، ہلکا پھلکا کھانا، عشاء کی نماز کے بعد بیان، اس کے بعد 1000 اللہ اللہ، 1000 درود شریف، 1000 دفعہ استغفر اللہ، اور صلاۃ التسبیح، اور 4 رکعت تہجد کی، اور 10 منٹ کی دعا، اور 2 پارے قرآن شریف. اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیں. اگر کوئی یہ سب نہ کر سکتا ہو تو کوئی بات نہیں، جماعت سے نماز پڑھو، سنت کے مطابق بغیر گناہ کیے سو جاؤ. فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، اور دن میں اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں، آپ گناہ کوئی مت کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ایک آدھ بات کہہ کر یہ عاجز اپنی بات کو ختم کرتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو معاف کرتے ہیں. 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں. کتنے؟ جن کو اللہ شب برات میں معاف کرتے ہیں، ان سے بہت ناراض. یہ 8 قسم کے لوگ ہوں گے تو ان کو معاف نہیں کروں گا شب برات میں بھی. اب اس کا وقت نہیں ہے لیکن جلدی جلدی آپ کو گنا دوں. نمبر 1، شرک کرنے والا. انشاءاللہ سورت میں کب مجلس ہے؟ جمعرات کو رات میں. کون سی تاریخ کو؟ 2 تاریخ کو جمعرات کو رات میں بھاگا تلاؤ میں ہے. اس وقت انشاءاللہ یہ 8 باتیں تفصیل سے ذکر کریں گے انشاءاللہ. 2 تاریخ کو جمعرات. نمبر 1، شرک کرنے والا، مشرک. اس کو اللہ شب برات میں بھی معاف کرتے ہیں. او بھائی، شرکت تو ہم بھی پسند نہیں کرتے. ایک انسان اپنی بیوی کی ساری غلطیاں معاف کرتا ہے سوائے اس کے کہ وہ کسی اور کو دیکھے. وہ کیا بولتا ہے؟ یہ معاف نہیں کروں گا. یہ کیا ہے؟ شرکت وہ پسند نہیں کرتا کہ میں ایک سے محبت کروں، اس سے کوئی اور نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کہاں سے برداشت کریں گے شرکت؟ اس لیے تو قرآن کریم میں فیصلہ سنا دیا، جو تم نے گناہ کیے چاہوں گا تو معاف کروں گا، چاہوں گا تو پکڑ لوں گا، لیکن یہ میرا اٹل فیصلہ ہے کہ جو شرک کرتا ہے اس کو معاف نہیں کروں گا. اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ ایسا کون سا کام ہے جو اللہ کرنے کے لیے کسی اور کا دبا ہوا ہے کہ کوئی اور کہے گا تو کروں گا؟ ایسا ہے بھائی؟
نہ وہ تو تنے تنا بادشاہ ہے. تو مشرک کو اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی معاف کرتے نہیں. نمبر 2 مشاہد، دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا. کسی مسلمان بھائی کی برائی دل میں پال رہا ہے، کیا ہوگا؟ اللہ نہیں ملے گا. مولانا میرا دل سب سے صاف ہے، 95% لوگوں سے میرا دل صاف ہے، لیکن وہ 2-3 رشتہ دار ایسے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا میل ہے دل میں. ان کو اللہ ملے گا یا نہیں ملے گا پتہ نہیں، لیکن تجھے اللہ نہیں ملے گا. گندے دل میں اللہ نہیں آتا. تجھے اللہ چاہیے تو دل صاف کر. یا تو وہ رشتہ دار کی نفرت پال لے، اللہ نہیں ملے گا، اور اللہ چاہیے تو نفرت نکال لے. بولا نا وہ ایسا کرتے، وہ جیسا بھی کرے تو بھی ویسا کرے گا، تو تیرے میں اس میں فرق کیا ہے؟ بھائی کانٹے ہو چپل پہن کر چل سکتے ہیں، چاندی کی سڑک ہو چپل میں ہی کاٹا ہو، اب چل سکتے ہیں؟ اب نہیں چل سکتے. کسی کی بھی نفرت ہے، چاہے کوئی ہمارے خلاف ہے، ایک دم 100% ہمارے خلاف ہے، اس کی بھی نفرت دل میں ہوئی، اللہ نہیں ملے گا. اگر اللہ چاہیے تو دل صاف رکھو. ہم جیسے کمزور لوگ گندے گلاس میں پانی نہیں پیتے یار، چاندی کا ہو کہ سونے کا ہو کہ کتنے فضائل بیان کر دے، گلاس گندا ہی نہیں پیوگا، سمجھدار ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ سمجھدار نہیں. گندے دل میں اپنی محبت ڈالیں گے. ایک 6 سال کی بچی گندے برتن میں دودھ نہیں لیتی، پھٹ جائے گا. ہم گندے کھوچے میں کھانا نہیں کھاتے، تو کیا گندے دل میں اللہ اپنی محبت ڈالے گا؟ اللہ چاہیے تو دل صاف کرنا پڑے گا. سب میرے سے اچھے، میں سب سے گندا، بس خلاص. لڑائی نہیں، مجھے دنیا والوں کے بارے میں سوچنا ہی نہیں کہ یہ میرے سے اچھا کہ میں اس سے اچھا، مجھے ان سے لینا دینا نہیں. اس میں سے کوئی میری خبر میں آنے والا نہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ بہت بڑا ہے اور میں بہت چھوٹا ہوں. وہ سب کچھ ہے اور میں کچھ نہیں. اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لاؤ، دنیا والوں کے مقابلے میں مت لاؤ. اس سے بہتر، وہ میرے سے بہتر، جانے دو نا، سب ہم سے اچھے، میں اور اللہ. اب بول، تو اللہ سے بڑا ہے تو کہنا، تو اللہ سے زیادہ طاقتور ہے تو کہنا، تو نے اللہ کو 100% راضی کیا ہے تو کہنا بس وہ بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، میں کچھ نہیں. نمبر 3 جو نشے کا عادی ہو، اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف نہیں کرتا. کس کا عادی ہو؟ نشے کا. نشہ کرتا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض. اپنے بچوں کی نگرانی کرو. یوں فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شراب پیے اور بغیر توبہ کے مر جائے، اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتے ہیں. نشے سے بچو. نمبر 4 یہ چیز بڑی خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ. 1000 مسلمان ملتے ہیں تو 800 مسلمان اس میں مبتلا نظر آتے. 800 مسلمان اور 750 بغیر وجہ کے. ایسا نہیں کہ اس چیز کی وجہ سے ان کی عزت ہو گئی ہو، ان کا نام ہو گیا ہو، ان کے چہرے پہ نورانیت آ گئی ہو کہ بھائی تم نے یہ عمل ایسا کیا کہ تم نے سب کو خوش کیا، اللہ کو ناراض کیا، اس لیے اللہ نے آپ کو بہت نواز دیا. ایسا نہیں ہوتا. اس سے اللہ بہت ناراض. کتنے ناراض کہ یوں فرمایا کہ یہ کام جو کسی نے کیا نا تو شب برات میں معاف نہیں کروں گا اور قیامت کے دن اس پر نصر رحمت بھی نہیں کروں گا. اللہ، اتنی سخت ناراضی. پڑھ کے ہل جاتا ہے بندہ. وہ کیا گناہ جو ایزان ٹخنوں سے نیچے کرے گا، شب برات میں بھی معاف نہیں کروں گا. اتنا غصہ. اور یہ بس ایسے ہی بغیر وجہ کے ایزان نیچے رکھ کے کہتا ہے میں اتنا نیک ہوں پھر بھی میرے مسئلے حل نہیں ہوتے. تو کیا کر رہا ہے یہ؟ تو قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کریں گے تو تیرا کیا ہوگا اوپر؟ کیا منہ بتائے گا حساب کتاب کے وقت اللہ کو؟ کوئی مطلب ہی نہیں. یہ صرف ازار کا مسئلہ نہیں ہے، جینس کا بھی یہی مسئلہ ہے، نائٹ سوٹ کا بھی یہی مسئلہ ہے، لنگی کا بھی، احرام کی چادر کا بھی یہی مسئلہ ہے، ارے جبے کا یہی مسئلہ ہے. یہ جو جبہ ہے، کوئی کہے میں نے عربی جبہ پہنا ہے، بھائی تمہیں جو بھی پہنا ہے اگر وہ تو ٹخنوں سے نیچے کرے گا تو تجھے اللہ نہیں ملے گا. اس لیے نیت کرو کہ ازار وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے. اچھا یہ مسئلہ کب ہے؟ جب بندہ کھڑا ہو. اچھی طرح سمجھ لو کب ہے؟ جب بندہ کھڑا ہو. وہ بیٹھا ہو تب نہیں. ایک انسان بیٹھا ہے اور اس کی لنگی ٹخنوں سے نیچے جاتی تو مسئلہ نہیں، اور وہ چیز اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، جیسے کرتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے
شلوار ہے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، لنگی ہے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، موزہ اوپر سے نیچے کی طرف نہیں جا رہا ہے، ایسے نہیں جا رہا ہے، وہ یہاں سے فٹ ہو رہا ہے انگوٹھے سے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ ازار بھی انسان پہنتا ہے لیکن وہ پہننے کے بعد اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، موزہ تو نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے، اس لیے موزے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اس وقت ہے جب بندہ کھڑا ہو اور وہ چیز اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ احرام کی چادر پہن کے انسان اللہ کی نظر سے گر جائے گا اگر وہ احرام کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہو، اتنا سنگین مسئلہ ہے۔ اپنے بچوں کی نگرانی کرو، تھوڑا اپنے آپ کو بھی سمجھاؤ کہ تم نے کیا پایا کیا کھویا، اللہ کے مقابلے میں آج تک کوئی کھڑا نہیں رہ سکا، تجھے بہاریں نہیں ملے گی، اندر سے تو پریشان ہو جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، اور کہیں کا نہیں رہے گا اگر وہ ناراض ہو گئے، ان کی غصے کی ایک نظر پڑ گئی تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی ازار کو ٹخنوں سے اوپر کرو۔ نمبر 5، ناحق قتل کرنے والا، اس کو بھی اللہ شب برات میں معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 6، رشتہ داری کے تعلق کو دنیا کی وجہ سے توڑنے والا، بھائی بھائی کی لڑائی ہوئی بات چیت بند کر دی، وہ بہت ناراض اللہ۔ بھائی بہن کی لڑائی ہوئی بات چیت بند کر دی، تو شب برات میں بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بیٹے کی بات ڈالی، سامنے والے نے منع کر دیا، بولتا ہے اب ہم بات نہیں کریں گے، رشتہ نہیں رکھیں گے۔ کیوں نہیں رکھیں گے؟ ہمارے اندر کیا کمی تھی؟ گھر اتنا اچھا، لڑکا اتنا اچھا، ارے بھائی جتنا بھی اچھا ہو وہ اس کی بیٹی ہے یار، اس کی مرضی، پوری زندگی اس کے باپ کے پاس رہی ہے، ان کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، وہ دے تب بھی ٹھیک نہ دے تب بھی ٹھیک، کسی کے اوپر زور چلانا، بات چیت پر کر دینا، یہ اچھی بات ہے نہیں، شب برات میں بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 7، عاق الوالدین، ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر والدین چلے گئے ہو دعائیں مغفرت کرو، ایثار ثواب کرو۔ میرے ایک دوست ہے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تقریباً میرے انداز سے 4 سال ہوئے۔ تو ایک بھائی سے ایک دوست کی ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے ہیں؟ قبرستان۔ اچھا ابا کے پاس؟ بولے ہاں۔ بولے الحمدللہ 4 سال میں ایک بھی دن ناگا نہیں ہوا کہ میرے ابا کے پاس نہ گیا، ان کا میں غلام ہوں، ان کا احسان ہے مجھ پر، ان کی برکت سے میں دنیا میں آیا، میری تربیت میں ان کا بڑا حصہ ہے، یا صبح یا دوپہر یا شام ایک دفعہ میرے باپ کے پاس یہ غلام ضرور جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلام ہو ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو کہ کیسی اولاد اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ اپنے اولاد کو نیک بناؤ، ہمارے جانے کے بعد قبرستان میں آوے ایثار ثواب کرے، ورنہ عجیب دنیا ہے، یہاں سے جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد کرتا۔ اچھا کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایثار ثواب کیا ہو؟ ابھی حالانکہ 90 سال ہوئے ان کو، پردادا کو 100 سال ہوئے ہوں گے، چلو نا، یاد ہے؟ کیا خیال ہے ہمارے دوست لوگ کریں گے ایثار ثواب؟ تو بھائی ہمارے بچوں کے بچے کریں گے، ہمارے پوتے، وہ اپنی فجر کی نماز پڑھ لینا وہی غنیمت ہے، ہمیں کون یاد کرے؟ اپنی تیاری خود کر جاؤ۔ ہر انسان یہ دیکھے کہ میں نے آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے، میں نے کیا تیاری کی ہے، اپنی تیاری خود کرنا، کسی اور کو امید نہ لگانا۔ والدین موجود ہیں ان کی خدمت کرو، کرو گے انشاءاللہ۔ نمبر 8، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو اللہ ان کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ بہت سخت ترین غصہ ہے اللہ کو ان پر جو زنا کرے۔ فرمایا قیامت کے دن ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا نہیں۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ بھائی زنا کی بات کیا کرتے ہو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بری چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ میرا رب ان کو شب برات میں بھی معاف کرے گا نہیں۔ ماشاءاللہ یہاں تو سب نیک لوگ ہیں، امید ہے کہ اس میں سے کوئی اس میں مبتلا نہیں ہوگا۔
اگر مبتلا ہو سچے دل سے توبہ کر لے. آخری ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اللہ کی رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے. ارے آخرت کے تاجروں, تمہاری بہت بڑی سیزن آنے والی ہے. فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر, نفل کا ثواب فرض کے برابر. ابھی سے دعا کریں گے تو رمضان بہتر جائے گا, ابھی سے محنت کریں گے تو رمضان اچھا جائے گا. اور اگر رمضان شروع ہوگا اور محنت کریں گے تو دوسرے دن شیطان پچھاڑ دے گا. کوئی کھیل میں کوئی ایسا بتاؤ نا جس میں انسان ڈائریکٹ میدان میں جا کے اپنا مظاہرہ بتاتا ہوں. ایک کھیل بتاؤ. پہلے پریکٹس ہوتی ہے, بعد میں اچھا کھیلتا ہے. پہلے پریکٹس ہوتی ہے, بعد میں اچھی باکسنگ کرتا ہے. اور انسان سوچتا ہے کہ رمضان آئے گا اور میں دھیان لگا دوں گا. شیطان کہتا ہے آپ تو صحیح, دوسرے روزے کو تجھے گرا دوں گا, پھر ڈائریکٹ 27 کو افسوس کرواؤں گا تجھے. نماز میں دھیان لگا دوں گا. کیسے لگائے گا دھیان؟ ابھی تو سبحان اللہ ختم کرنا, تجھے دنیا کے خیال میں لگاتا ہے. وہ تو پہلے محنت کرنی پڑے گی. عصر سے مغرب کا وقت تو گناہوں سے بچ کے گزار, مغرب میں تیرا دھیان لگے گا. عصر سے مغرب میں تو وہ گناہ کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے مغرب میں میرا دھیان لگے, کیسے لگے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ایک بزرگ نے عمرہ کیا, ان کے عمرے کی برکت سے بڑا فائدہ ہوا لوگوں کو. ان کا زیادہ وقت حرم شریف میں گزرا, زیادہ وقت حرم شریف میں گزرا, 9 گھنٹے گزارے حرم شریف میں. ایک ہی سوچ, آخرت بنانے کے لیے جا رہا ہوں, آخرت بنانے کے لیے جا رہا ہوں. جب وہ آئے نا عمرہ کر کے, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ نے تو بہت اچھا عمرہ کیا. بولے اچھا عمرہ کیا؟ جی, آپ کا زیادہ وقت حرم شریف میں گزرا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب چیز میری آسان ہو گئی, کمرہ اچھا ملا, کھانا وقت پہ ملا, ایئرپورٹ پہ آسانی ہو گئی, زیادہ وقت حرم شریف میں گزرا, میں بازاروں میں نہیں گیا, اتنا طواف کیا, اتنے قرآن پڑھا مکہ میں, مدینہ منورہ میں, جو ساتھ میں آئے تھے ان کو بھی فائدہ ہوا. میں نے یہ ساری باتیں کی نا تو جلال میں آ گئے اور بولا کہ یہ میں نے عمرے میں جا کے قدر کی. وہ مجھے کیا معلوم. کہنے لگے بیٹا 4 مہینے پہلے میرا جانا طے ہوا تھا, وہ 4 مہینے سے تہجد میں یہ سب پوری بات سامنے لا کے اللہ کے سامنے تڑپتا کہ اللہ میرا سفر آسان کرنا, ایک بھی نماز آگے پیچھے نہ ہو میری, مجھے کمرہ اچھا ملے, کھانا اچھا ملے, تاکہ میں نو ٹینشن ہو جاؤں. میرا زیادہ وہ حرم شریف 4 مہینے سے اس کو بناتا تھا, اور جیسا مانگا ایسا پورا پکچر میرے سامنے آ گیا. تو بولے بیٹا وہاں جا کے قدر نہیں کی, اب ہم کم سے کم 1 مہینہ باقی ہے, دعا تو شروع کر دے کہ اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہے. اس بار تو اچھا روزہ, اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کے کرنا چاہتا ہوں, تو میری مدد کرنا ہے. ایسی تو کچھ پتا نہیں کہ دوبارہ موقع ملے نہ ملے, دوبارہ رمضان ملے نہ ملے. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ رمضان اچھا گزار دیا جائے. ایک مجوسی کا انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں, پوچھا کیا بات ہے, جنت میں تو ایمان والے جائیں گے. کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا, رمضان کا مہینہ, میرا بیٹا باہر کچھ کھا رہا تھا, مجھے غصہ آیا, میں نے بیٹے کو ڈانٹا کہ بیٹا جا جلدی اندر جا, مسلمانوں کا پوتر مہینہ ہے, رمضان ماس چل رہا ہے اور تو باہر کھا رہا ہے, اور مسلمانوں کے روزے ہیں, روزداروں کے سامنے کھانا کوئی اچھی بات ہے, اندر چلا جا. حضرت میں تو یہ عمل کر کے بھول گیا تھا, میرے موت کا وقت آیا. مجوسی تھا. بولے اللہ نے فرمایا اس کا خلاصہ کہ آپ کی ایک ادا ہمیں پسند آئی آپ کی پوری لائف میں, ورنہ آپ نے ہمیں ناراض کرنے والے کام کیے, ایک ادا پسند آئی. بولا کون سی ادا پسند آئی؟ وہ تھوڑا جو رمضان کا ادب کیا تھا نا, یہ رمضان بہت بڑا مہینہ ہے, یہ شہر العظیم ہے, اس کا تھوڑا ادب بھی بہت بڑا ہوتا ہے. تو آپ نے جو اس کا ادب کیا تھا نا, وہ بچے کو کہا تھا چل اندر جا, باہر کیوں کھڑا ہے, یہاں کیوں کھا رہا ہے, وہ ادب پسند آیا. اسی ادب پہ کلمہ اور اسی ادب پہ جنت آ. تو جو روزے رکھے گا, جو تراویح پڑھے گا, جو قرآن شریف کی تلاوت کرے گا, اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا نا بھائی. تو کرو گے قدر. میری دینی مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکے تو رمضان میں آپ پورا وقت کچن میں نہ رہے. شام کو 4:30 سے 6, 1.5 گھنٹہ, اس وقت افطاری, سحری اور رات کا کھانا ساری تیاری وہ 1.5 گھنٹے میں کر لی جائے. نمبر 1. نمبر 2,
15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دیا جائے. رمضان کا مہینہ یہ گرم گرم کھانے کا نہیں، گرم گرم آنسو بہانے کا مہینہ ہے. ایک ہال میں کھمچے وغیرہ لگا دیے جائیں اور گھر کے بیڈ روم میں مصلے بچھا دیے جائیں اور وہاں بیٹھ کر دعائیں کی جائے 10 منٹ پہلے، افطاری کے دسترخوان پہ نہیں. اب مجھے بتاؤ، ایک آدمی دعا کرے، پیاس لگی ہو، وہ پانی دکھے، روح افزا دکھے، پیزا دکھے، برگر دکھے اور بھجیے دکھے اور تربوز دکھے، تو 2 منٹ میں ہاتھ نہیں لگے گا وہ نیچے؟ دھیان لگے گا اس کا؟ بھائی ایک طرف افطاری کا دسترخوان اور دوسری طرف مصلے بچھے ہوئے ہو، 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہو اور سب لوگ مل کے اپنے اپنے اللہ کے سامنے رو رہے ہو، اور ماننا نہ آئے تو بس فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلا دے اللہ کے سامنے، تو بھی اللہ بہت کچھ دے دے گا. اور تھوڑا سا کم کھائے افطاری میں تھوڑا سا کم کھائے. اذان ہوتے ہی 2 گلاس پانی پی لیے. تراویح کی بات بہت دور کی ہے، وہ مغرب کی سنت میں بگا سے لے گا، ایک دم سستی پڑ جائے گی اس کو. بہت پیاس لگی ہے، کوئی بات نہیں، آدھا گلاس، 5 منٹ کے بعد آدھا گلاس، مغرب کے بعد 1 گلاس. ایک ساتھ 2 گلاس پینے سے پورا انسان کا بدن سست ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دیتا. اور ہو سکے تو رمضان میں مغرب کے بعد نہ کھائیں، رمضان میں مغرب کے بعد تراویح کے بعد کھائیں. ابھی دیکھنا پڑتا ہے جو مغرب کے بعد کھانے والے ہو ان کے بازو میں تراویح پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، وہ ڈکارے ہی لیتے رہتے پوری تراویح. کبھی کبھار تو وہ بیچارے تراویح پڑھنے والا رک جاتا ہے، اتنی زور سے ڈکار دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میری کوئی غلطی آئی. پیچھے سے ان کو لقمہ دیا جاتا ہے کہ بھائی چلو صحیح ہے. اب بعض مرتبہ انسان جذباتی ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ امام صاحب تراویح میں پڑھ رہے تھے تو ان کو 1-2 مرتبہ لقمہ دیا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو پیچھے سے مؤذن صاحب تھے، انہوں نے کہا اللہ ہمت پڑھے کہ نہیں، پچھاڑی تھی پڑھ. سلام کے بعد مؤذن صاحب کو کہا نماز لوٹاؤ. ہم جیت نہیں کہہ رہے ہوں لوٹا والی نماز، ارے تم نماز لوٹاؤ تمہاری گئی. تو ایسا ہوتا ہے امک مرتبہ انسان جذبات میں آ جاتے ہیں. تو بھائی کرو گے انشاءاللہ رمضان کی قدر، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچائے اور اس مرتبہ کو ایک جذبہ انشاءاللہ اچھا رمضان گزارے. ہر بار سوچتے تھے چلا جاتا تھا، رجب کا چاند دیکھ کے بھی کچھ سوچا تھا، اب غور کریں، دل نے کچھ کہا تھا اب کچھ قدر کر لیں گے، وہ بھی چلا گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان بھی چلا جائے غفلت میں. نیت کرو انشاءاللہ وصول کریں گے. آج سے اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم کریں گے، اور اللہ والوں کے جو رمضان پر سے بیانات ہیں نا حضرت پیر ذوالفقار صاحب وغیرہ کے، وہ اپنے گھر میں سنو تو پتہ چلے گا پیارے نبی کا رمضان کیسا ہوتا تھا. تھوڑی دیر کے لیے اندر باہر کی لائٹوں کو بند کیجیے، آنکھوں کو بند کیجیے، اپنی گردن کو جھکائیے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. دل سے اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ بہت بڑے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں موجود ہے. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کو بند کیجیے، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، دل سے اللہ کو یاد کیجیے. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ رحیم اللہ کریم آتا اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ 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 نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہر وقت